سب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پیارے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں۔ نماز چونکہ مسلمانوں پر بڑا اہم ترین فرض ہے اور نماز میں سستی کرنے والے کو اس کی کمر اس طرح دباتی ہے جیسے انسان کے اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر آپس میں پیوست ہو جائیں گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کر دینے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نمازی کو بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں نماز کی عادت بنانی چاہیے۔ اگر ابھی سے نماز کی عادت نہیں بنائی، نماز میں سستی کرتے رہے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو پھر اس صورت میں ایسا ہوگا کہ بڑے ہو کر بھی اسی طرح کی کچھ عادت ہماری پختہ ہو جائے گی، اور اگر آپ نے ابھی نماز کی عادت نہیں بنائی تو پھر بڑے ہو کر نمازی بننا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ابھی سے اپنی عادت میں، اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے، جیسے کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے بھئی کھانا کھانا ہے، دسترخوان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کھانا لگا ہو یا نہ لگا ہو، دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بھوک لگی ہے نا۔ پانی پینا ہوتا ہے تو فریج کی طرف خود ہی چلے جاتے ہیں، کوئی پلائے نہ پلائے لیکن پانی پی کر اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن نماز کے لیے اذان ہو جاتی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کا خیال ہی نہیں آتا، یہاں تک کہ ابھی ہم کہتے ہیں ابھی تو اذان ہوئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے نا، بعد میں چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تھوڑی دیر سے چلے جائیں گے، ابھی تو جماعت میں ٹائم ہے، اس طرح کی باتیں ہم سوچتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نماز اذان ہو گئی، اب کس کی تیاری شروع کر دیں؟ نماز کی تیاری شروع کر دیا کریں۔ جیسے بھوک لگتی ہے کھانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، تو نماز تو بہت اہم ترین فرض ہے، اسی لیے جیسے ہی اذان ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، نماز کی تیاری شروع کریں، سستی نہ کریں، وضو بنا لیں، نماز کی تیاری کر لیں، کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ نماز کے ایسے پابند بن جائیں کہ اس کے بعد کوئی شخص ہم سے نماز کی عادت نہ چھوڑا سکے، اس کے بعد ہماری نماز کی عادت ختم نہ ہو سکے۔ اگر ہم بچپن سے عادی بن جائیں گے نماز کے تو ہماری عادت کیسے درست رہے گی، اور اگر ابھی سے نمازیں قضا کرنے کی عادت ہے تو پھر ہماری نمازیں قضا کرنے کی عادت صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور ہم آپ کو یہاں پر ایک پریکٹیکل بھی دکھائیں گے۔ جس جگہ ہم موجود ہیں نا، یہاں تھوڑے سے درخت وغیرہ بھی ہیں، تو یہ مثال تھوڑے بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، ہم آپ کو دکھا کر بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بچہ تھا اپنے ابو کے ساتھ کہیں سے گزر رہا تھا، جیسے یہاں کا جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں نا، اسی طرح کا کچھ ماحول تھا۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا درخت تھا، اور اس درخت کا جو تنا ہے نا، وہ یوں ایسے کراس میں جا رہا ہے، ٹیڑھا جا رہا ہے۔ تو اس نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو اس درخت کو اب سیدھا کر دیں، یہ جو ٹیڑھا جا رہا ہے اس کو اب سیدھا کر دیں۔ تو ابو نے کہا کہ بیٹا اب اس کے سیدھے ہونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، سیدھے ہونے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب اس کی شاخ نرم تھی، جب اس کا تنا پتلا سا تھا، جب یہ چھوٹا سا تھا، اس وقت یہ سیدھا ہو سکتا تھا۔ اگر اسی وقت اس کو سیدھا کر دیا جاتا تو یہ بالکل سیدھا ہوتا، پھر اس کو ٹیڑھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب چونکہ ٹیڑھا ہو کر یہ بڑا ہو گیا ہے تو اب اس کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب اس کے اندر یہ چیز پختہ ہو گئی۔ اب آئیے پیارے بچوں، ہمارے یہاں پر دیکھیں
یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں بالکل سیدھا ہے، سامنے والا نظر آ رہا ہے آپ کو، ہے نا، بالکل سیدھا اسٹریٹ درخت ہے. اب اس کو ٹیڑھا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب یہ چھوٹا سا تھا نا تو اس کو بالکل سیدھا رکھا گیا، تو بالکل سیدھا 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 ہو کر چلا گیا. لیکن آپ دیکھیں وہ آگے ایک درخت ہے، وہ جو درخت دیکھ رہے ہیں نا پیارے بچوں، یہ بالکل یہ ٹیڑھا جا رہا ہے، دیکھیں ہے نا، نظر آ رہا ہے آپ کو ٹیڑھا درخت. اب یہ جو ہے نا یہ درخت ٹیڑھا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں اگر اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو سیدھا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا سیدھا؟ اب یہ تو بڑا ہو گیا ہے نا، اب کیونکہ یہ بڑا ہو گیا ہے تو اسی لیے اب اس کو سیدھا کرنا مشکل ہے. اس کو سیدھا کرنے کا ٹائم کیا تھا؟ اس کے بچپن کا زمانہ. کون سا ٹائم تھا؟ بچپن کا. اس کے بچپن کا زمانہ، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بچپن میں چونکہ اس کو سیدھا نہیں کیا گیا تو بڑا ہونے کے بعد بھی، جوان ہونے کے بعد بھی اب اس کا سیدھا ہونا مشکل ہے. تو اسی طرح سے جو آپ چھوٹے چھوٹے ہیں نا، بچے ہیں، تو آپ اپنے اندر اچھی اچھی عادتیں پیدا کرو گے، نماز کی عادت پیدا کرو گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری عادتیں پختہ ہو جائیں گی اور ہم ان اچھی عادتوں کے ساتھ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر ٹیڑھے نہیں ہوں گے، ہم سیدھے ہی رہیں گے. لیکن اگر ٹیڑھی عادتوں کے ساتھ بڑے ہو گئے تو پھر ہمیں سیدھا کرنا مشکل ہو جائے گا، ہے نا پیارے بچوں. تو ہم نے مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ درخت کی مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بچپن میں اگر اچھی عادتیں پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ عادتیں ہی ہمارے اندر پختہ رہیں گی. پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چل رہا ہے نماز کے فرائض کے بارے میں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود پاک کی فضیلت. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، آج ہم نماز کے فرائض کے بارے میں سیکھیں گے اور نماز کا تیسرا فرض جو قرات ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل جانیں گے. وقت ملا تو اگلے فرض پر بھی جائیں گے. اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نماز کی نماز کے دو فرائض آپ کے سامنے بیان کیے تھے. پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. ہاں، تکبیر تحریمہ نہیں ہوتا، تکبیر تحریمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. شاباش. اور دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام. یہ قیام نہیں ہے بلکہ قیام ہے. شاباش. نماز کے یہ دو فرائض ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فرض کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا نماز کے اندر ادا کیا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. نماز کا دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام. اور نماز کا تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات. قرات کرنا. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور قرات کا مطلب کیا ہے؟ قرات کا مطلب ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا. جی ہاں. نماز جب آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ دیا، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قرات. کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ ہاں، قرات کرنا بھی فرض ہے. نماز میں قرات کرنا بھی فرض ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی نے قرات نہیں کی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حذیفہ طاری ہے. جی حذیفہ بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کتنی قرات کرنا فرض ہے؟ کتنی قرات کرنا فرض ہے؟ حذیفہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کتنی قرات کرنا فرض ہے. جی ہاں، ایک بنیادی سوال ہے، اس کا جواب ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی قرات فرض ہے. بھئی قرات تو فرض ہے لیکن کتنی قرات فرض ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے حذیفہ کہ ایک آیت پڑھنا یہ فرض ہے. کتنی؟ ایک آیت پڑھنا کیا ہے؟ فرض. ایک آیت پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. ایک آیت پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو کیا سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا جو نا وہ واجب ہے. کیا ہے؟ ہاں، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں، واجب ہے. اور واجب کے بغیر بھی ظاہر نماز ناقص ہوگی. تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور فرض بھی ادا ہو جائے گا. سورہ فاتحہ میں اگر ہم نے ایک آیت تو ظاہر پڑھنی ہی ہوتی ہے، تو ایک آیت پڑھنا فرض ہے
اور سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کتنی قرات فرض ہے؟ ہاں یہ بات یاد رکھیں. کتنی قرات فرض ہے؟ ایک قرات نہیں، ایک آیت پڑھنا. کتنی قرات فرض ہے؟ ایک آیت. کتنی قرات فرض ہے؟ ایک آیت. شاباش. اور سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے پیارے بیٹوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے. کیا نام ہے؟ احمد رضا. آپ کا نام احمد رضا ہے. جی احمد بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امام کے پیچھے بھی قرات کرنا فرض ہے؟ دیکھیں احمد رضا، امام کے پیچھے جب آپ نماز پڑھتے ہو نا تو امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے یعنی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے. مقتدی سمجھتے ہیں نا؟ جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا ان کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی. ٹھیک ہے. جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام. جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ امام. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدر. مقتدی کہتے ہیں. شاباش. ٹھیک ہے. تو اگر امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو آپ سب پیچھے خاموشی کے ساتھ سنیں گے. آپ نے قرات اس دوران نہیں کرنی ہے کہ امام صاحب بھی قرات کر رہے ہیں آپ بھی قرات کر رہے ہیں. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے؟ امام کے پیچھے کیا کریں گے؟ ہاں امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا. سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی ہے، قرآن کریم کی کوئی سورت بھی نہیں پڑھنی ہے، آیت بھی نہیں پڑھنی ہے. تو کیا ہم امام کے پیچھے ثنا بھی نہیں پڑھیں گے؟ اب دیکھیں ثنا پڑھیں گے، کیونکہ ثنا جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت نہیں. ثنا جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ تو سمجھنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں، قرآن نہیں ہے. یعنی امام کے پیچھے آپ نے تلاوت نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو جب امام صاحب نے نماز شروع کی اللہ اکبر اور آپ بھی امام صاحب کیسا شروع کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی دیر امام صاحب خاموش کھڑے رہتے ہیں، ہے نا؟ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو امام صاحب تھوڑی دیر خاموش کھڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تلاوت شروع کرتے ہیں. وہ جو تھوڑی دیر امام صاحب خاموش ہوتے ہیں نا وہ ثنا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم نے بھی اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ ثنا پڑھنی ہوتی ہے. تو امام صاحب کے پیچھے ہم تلاوت تو نہیں کریں گے، قرات تو نہیں کریں گے، لیکن امام صاحب کے پیچھے ہم نے ثنا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ثنا پڑھیں گے پھر آپ خاموش ہو جائیں گے اور امام صاحب جب تک قرات کرتے ہیں آپ خاموش رہیں گے اور اس کے بعد پھر امام صاحب کے ساتھ رکوع اور سجدے میں جا کر آپ ان کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے 3 نمازوں میں تو امام صاحب قرات کرتے ہیں، 2 میں کیوں نہیں قرات کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیں یہ ایسا ہے کہ امام صاحب 3 میں قرات کرتے ہوں 2 میں نہ کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں اور کلیئر کرنا ضروری ہے اس بات کو کہ امام صاحب جو ہے وہ 3 میں قرات کرتے ہیں 2 میں قرات نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام صاحب قرات 5 میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں. امام صاحب قرات 5 نمازوں میں کرتے ہیں، لیکن آپ کو سنائی نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ 3 نمازوں میں بلند آواز سے قرات کر رہے ہوتے ہیں اور 2 نمازوں میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے بلکہ ہلکی آواز سے قرات کرتے. ٹھیک ہے نا. ہلکی آواز سے قرات کرتے ہیں، آپ کو آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن امام صاحب کو خود کو آواز آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کون کون سی نمازوں میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں؟ فجر، ظہر، عصر. دیکھیں ظہر اور عصر میں کہاں کرتے ہیں امام صاحب بلند آواز سے قرات؟ فجر میں کرتے ہیں نا. اور فجر میں اور عشاء. فجر اور عشاء میں کرتے ہیں. اور کون سی نماز میں کرتے ہیں کس کو پتہ ہے؟ ہاں. اور کون سی نماز میں؟ مغرب میں. کون کون سی نماز میں کرتے ہیں؟ فجر، مغرب، عشاء. ظہر اور عصر میں نہیں کرتے. ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے. بلکہ کیسے قرات ہوتی ہے؟ آہستہ.
حنین نے تو سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ 3 میں کرتے ہیں 2 میں نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کتنی نمازوں میں قرات کرتے ہیں؟ 5 میں کرتے ہیں، لیکن 3 میں بلند آواز سے کرتے ہیں اور 2 میں آہستہ آواز سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اچھا کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے، وہ یہ ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نماز ادا فرماتے تھے اور صحابہ کرام بھی، تو وہ جو غیر مسلم تھے نا، کفار، وہ بہت تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو وہ دوپہر کا ٹائم ہوتا تھا نا، ظہر اور عصر کا جو ٹائم ہوتا تھا، تو ان 2 وقتوں میں جو ہے وہ چونکہ باہر گھوم رہے ہوتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. ان کو پتہ چل جاتا تھا نا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تنگ کرتے تھے آگے، اسی لیے آہستہ قرات کی جاتی تھی. اور جو فجر مغرب عشاء ہے اس وقت وہ گھروں میں ہوتے تھے یا مصروف ہوتے تھے، تو اس بنا پر انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، تو بلند آواز سے قرات کی جاتی تھی، ہے نا. تو وہی طریقہ اب تک چل رہا ہے. تو یہ صورت ہے کہ اس لیے امام صاحب جو ہے وہ ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے، فجر مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید محمد عبید ہے. جی سید صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا فرض نماز میں 4 رکعت میں قرات کرنا فرض ہے؟ ایسا ہے کہ فرض نماز کی جو پہلی اور دوسری رکعت ہے نا، جیسے ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اب ظہر کی رکعت میں جو پہلی اور دوسری رکعت ہے نا، اس میں تو آپ کیا کریں گے؟ قرات کریں گے. اس میں تو قرات کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ قرات کرنا فرض ہے. جی ہاں. جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس میں قرات کرنا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. نماز کی 4 رکعتیں ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. یہ 4 رکعتیں جو نماز کی آپ دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ ظہر کے آپ فرض پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ظہر کے جو فرض ہیں اس کی 4 رکعتیں ہیں، اور اس میں سے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی رکعت. کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 4 رکعتیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو پہلی اور دوسری رکعت ہے نا، اس میں تو قرات کرنا فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. شاباش. قرات کرنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یہ چیز تو فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں رہے گی. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا بات؟ اچھا جہاں تک تیسری اور چوتھی رکعت کا تعلق ہے تو اس میں قرات کرنا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں قرات کرنا فرض نہیں ہے. کیا اس میں قرات نہیں کریں گے تو خاموش رہیں گے؟ دیکھیں قرات جو ہے فرض نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ پر آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ. جی ہاں. اچھا یہ بھی فرض واجب نہیں ہے. سورہ فاتحہ بھی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو 3 بار سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. کیا کریں گے؟ سبحان اللہ. جی ہاں 3 بار آپ سبحان اللہ پڑھ لیں گے. تو فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں آپ نے قرات کرنی ہے. قرات کرنا فرض ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اور تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہیں تو 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. قرات کرنا فرض نہیں ہے. اگر آپ نے قرات نہیں کی اور 3 بار سبحان اللہ بھی کہہ دیا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے محمد عاشر. جی حاشر بھائی. کیا دل میں قرات کر سکتے ہیں؟ دل میں قرات کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ دل میں قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے ذرا سمجھائیں. دل میں قرات کا مطلب کیا ہے؟ کیسے کرتے دل میں قرات؟ آپ کو آتی ہے دل میں قرات کرنا؟ دل میں پڑھنا، دل میں تلاوت کرنا. دل میں کرتے ہیں تو کیسے ہوتی ہے دل میں؟ کر کے بتائیں ذرا. باہر آواز نہیں جائے، مطلب کر کے بتائیں. کر کے بتائیں. آپ دل میں قرات کر رہے ہیں ابھی. بھائی دل میں قرات کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بچوں نے اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا ہے. دل میں قرات کرنا، دل میں پڑھنا، مطلب
دل میں جو پڑھا جاتا ہے نا اس کو قرات نہیں کہتے، اس کو قرات نہیں کہتے۔ یہ جو بھی ہم قرات کی بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی قرات کرنا فرض ہے، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ قرات زبان سے پڑھنا ہے۔ کیا ہے؟ زبان سے پڑھنا ہے، دل سے نہیں پڑھنا بلکہ زبان سے پڑھنا ہے۔ یعنی دل سے پڑھنا قرات نہیں کہلاتا کہ اس میں آواز نہ آئے۔ قرات کا مطلب یہ کہ آواز سے پڑھنا، کم از کم آپ کے اپنے کان خود سن لیں، اتنی آواز ہونا قرات میں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو دل میں قرات کرنے سے قرات کا فرض ادا نہیں ہوگا، زبان سے پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے عاشر؟ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی بھی تیسری رکعت میں فرض ہے؟ ہاں دیکھیں، مغرب کی نماز کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری اور چوتھی میں فرض نہیں ہے، تیسری اور چوتھی میں فرض نہیں ہے۔ تو تیسری رکعت جو مغرب کی ہوتی ہے نا، اس میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چاہیں تو 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں قرات کرنا فرض نہیں ہے۔ مغرب کی تیسری رکعت میں بھی قرات کرنا فرض نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے۔ غلام مصطفیٰ، میرا جی آپ غلام سے مصطفیٰ۔ سوال یہ ہے کہ فرض اور سنتوں میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات نہیں ہوگی؟ ہاں دیکھیں، یہ بھی اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا۔ دیکھیں، نفل اور سنتیں، نفل نماز اور جو سنتیں ہیں نا، جیسے ظہر سے پہلے آپ 4 سنتیں پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ یا آپ جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، زیادہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 4-6 نفل پڑھ رہے ہیں، جیسے صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے نا؟ تو آپ نفل یا سنت نمازیں جو ادا کر رہے ہو نا، ان میں سے ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیں، انہی کا آپ ایک نقشہ بناتے ہیں، 4 رکعتیں مثال کے طور پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ سنت ہے، کون سی ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ان 4 رکعتوں میں قرات کرنا کیا ہے؟ فرض قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، شاباش۔ ان 4 رکعتوں میں قرات کرنا فرض رہے گا، فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں، جبکہ سنتوں اور نفل نماز کی ہر رکعت میں قرات کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، شاباش، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غیاث ہے۔ جی غیاث بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ بچے نماز میں بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں، کیا ان کی جی۔ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، چھوٹے نابالغ بچوں کے تو مسائل الگ ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں اب یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ قرات کرنا فرض ہے نا؟ قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اگر کسی نے فرض ادا نہیں کیا اور بسم اللہ پڑھتا رہا قرات کی جگہ پر بھی، تو اس کی نماز تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ اس طریقے سے پڑھتے رہے، اس سے ان کی نماز تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے، اس سے نماز ہاں، اگر کسی کو قرات کرنا نہیں آتی ہے، اب ایسے بھی ہوتا ہے نا، قرآن خوانی میں جاتے ہیں، قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے، بسم اللہ ایسے پڑھتے رہے، بچے سے کرتے ہیں نا، بسم اللہ کا ختم کر رہے ہیں، بھائی سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ صاحب بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ قرات جہاں کرنی ہے تو قرات کرنی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے دوران بھی جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو جہاں قرات کرنا ضروری ہے وہاں پر آپ نے قرات کرنی ہے، جہاں قرات کرنا ضروری ہے وہاں قرات ہی کرنی پڑے گی۔ صرف بسم اللہ پڑھیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے سیکھا ہے نماز کے فرائض میں سے پہلا، دوسرا تو ہو گیا تھا، آج تیسرا فرض ہم نے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی، قرات، اور اس کے کچھ مسائل بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو دھیان رکھیں کہ ان فرائض کو ادا درست طریقے سے کرنا ہے، اور قرات جو کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے، درست مخارج کے ساتھ کرنی ہے۔ مخارج کا بھی خیال کریں، اگر مخارج غلط ہو جائیں تو اس سے بھی نماز میں فرق پڑ جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی بعضوں کا۔ تو دھیان رکھا کریں کہ قرات کرنا جہاں فرض ہے
وہ قرات کریں اور قرات درست طریقے سے کریں, اس کی ادائیگی بھی درست طریقے سے کریں, ٹھیک ہے نا. تو اسی سے ہماری نماز درست ہو سکے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نماز میں غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل